الرحمن ناول تہمت تمہارے عشق کی قسم 53 ہادیہ مغل پارٹ 1۔ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ وہ آریان کو دیکھے گویا ہوا جہاں چاروں طرف تنہائی پھیلی تھی۔ میں تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں، وہ سچ جس نے میری زندگی برباد کر دی، اور میرے ہاتھوں اتنے گناہ ہوتے چلے جا رہے کہ میرے پاس بچنے کی کوئی راہ باقی نہیں ہے کہ میں اب مزید تباہی نہیں پھیلانا چاہتا، مزید اپنے ہاتھوں گناہ نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی اس لڑکی کی زندگی برباد ہونے دینا چاہتا ہوں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور تعبیر آپ کی کیا لگتی ہے؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ میرے تایا کی بیٹی اور جو شخص اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور جو تمہارے گھر میں رہتا ہے وہ کوئی اور نہیں، اس شہر کے مشہور گنڈے اور مافیا کا بیٹا ہے، سیدان سہگل، جس کی اصل پہچان مسٹر سہگل ہے۔ یزدان کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات پھیلے۔ یہ نام تو اس نے اپنا بابا کے منہ سے بھی سنا تھا۔ ایس پی واج اور اس کے بابا کی ملاقات کے دوران وہ بھی اتفاقاً وہیں موجود تھا، لیکن وہ ہمارے گھر کیوں رہ رہا ہے؟ تیفور سہگل کی رہائی کے لیے، جسے تمہارے بابا نے بہت سالوں پہلے گرفتار کیا تھا اور جسے سزائے قید ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا تمہارے بابا کو ایک حادثے کے دوران ملا تھا جسے وہ اپنا بیٹا بنا کر لے آئے، لیکن وہ بیٹا نہیں بلکہ آستین کا سانپ ہے۔ آریان کی تلخی لفظوں میں سماٹ ہے۔ آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ یزدان کو گویا اس پر یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ میں وہ بادنصیب ہوں جس نے اپنی ایک غلطی کی وجہ سے خود یہ راہ چنی۔ آریان اسے دیکھتا ساری سچائی بتاتا چلا گیا تھا، جبکہ یزدان کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ یعنی آپ کی بہن کی موت بھی اسی وجہ سے ہوئی۔ میں نہیں جانتا اسے کس نے مارا ہے، لیکن میں ایک دن اس کے قاتل کو ڈھونڈ نکالوں گا، پر میں اب کسی اور کو مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تعبیر کی زندگی۔ تعبیر کو صرف تم اور تمہارے بابا بچا سکتے ہیں۔ یزدان کا دل جیسے بے قابو ہوا۔ اس لڑکی کو وہ جتنا بھولنا چاہتا تھا اتنا ہی وہ جیسے اس کے سامنے آتی تھی، مگر وہ تو تعبیر کو اپنی پسند سے اپنا رہا ہے۔ وہ نہیں اپنا رہا، بلکہ چند دن وہ اپنے ساتھ رکھے گا اور پھر چھوڑ دے گا۔ ان راہوں کا مسافر بنا دے جہاں سے رہائی ممکن نہیں ہے، اور راہوں میں اتنی اذیتیں، اتنی تکلیفات ہیں جس کا اندازہ بھی تم نہیں کر سکتے۔ یزدان کا دل گویا حلقے میں آ دھڑکا تھا۔ وہ تو محبت ہے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اپنے پیچھے بھاری آواز سنتا آریان کا رنگ فاق ہوا۔ اس نے فوری اپنے گن نکالے، لیکن سامنے ذہن چودھری کو دیکھی۔ اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ کون ہو تم؟ اس نے گن اس پر جمائی، لیکن ذہن کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا، نہ خوف نہ گھبراہٹ۔ جب یزدان کے دل و دماغ میں تعبیر کا خیال حاوی ہوا تھا، حقیقت کا انکشاف بھی اس دن ہوا جس دن وہ سیدان کی ہونے والی تھی۔ وقت عام پہنچا۔ آریان ساگر کی تمہیں رہائی مل جائے، باتوں میں مت الجھاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ یہ ذہن چودھری میرے بابا کے دوست۔ یزدان کے تعارف پر آریان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پر تم تو دارم کے آفس میں، وہاں آنے کا بھی ایک مقصد تھا، اور ان چند دنوں میں میری تمہاری ہر حرکت پر نظر تھی، جس سے مجھے ظاہر ہو گیا تھا کہ تم وہاں سے رہائی چاہتے ہو۔ مجھے جاننا ہے تعبیر کے پاس اس کی رہائی کے لیے۔ یزدان نے ذہن کو دیکھے کہا، ابھی نہیں، ابھی تم کچھ نہیں کرو گے یزدان۔ ذہن نے اسے روکنا چاہا، بالکل بھی نہیں، مجھے جاننا ہے اسی وقت۔ وہ لڑکی، وہ میری دھڑکنوں میں بسی ہے، اسے میں کسی کے ظلم کا نشانہ بننے نہیں دوں گا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلا، جبکہ آریان کے نمبر پر آتی دارم سہگل کی کال اسے ایک پل کے لیے گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ ذہن پہ چوکنا ہوا تھا۔ اس نے سفیر کو یزدان کے پیچھے جانے کا میسج کیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا ہے۔ وہ ذہن کو دیکھے بڑبڑایا تھا، تم کال ریسیو کرو۔ آریان تذبذب کا شکار ہوا۔ بھروسہ رکھو، تمہاری بے بسی اور تمہاری رہائی کا ذریعہ بنا کر ہی شاید میرے اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ اس نے آریان ساگر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آریان نے اسے دیکھ کر فون کا سپیکر آن کیا۔ وہ لڑکی بھاگ گئی۔ آریان، کیسے بھاگ گئی؟ تیرے ساتھ تھی وہ۔ پہلے جو گھبراہٹ ہلکی سی ماتم تھی، اب وہ شدت میں بدلی تھی۔ کون سی لڑکی دارم؟ ایک پل کے لیے اس کی دھڑکن رکی تھی۔ وہی لڑکی جس کا تیرے ہاتھوں ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ آریان کی دھڑکن رواں ہو گئی تھی۔ ساتھ شکر ہے کہ وہ لڑکی نہیں بھاگی تھی۔ کیسے بھاگ گئی وہ؟ اسے تو میں نے تمہارے ولا میں رکھا ہوا تھا، تم مان یا نہ مان، وہ لڑکی کوئی اور تھی، اور وہ میرے ولا سے بھاگ گئی، جہاں سے بھاگنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ اس کے ہاتھ ثبوت لگ گیا نا تو سب برباد ہو جائے گا۔ دارم، تم نے آج سہگل کے ساتھ جانے کا کہا تھا، تو چھوڑ اسے، تو بس کسی بھی طرح اس لڑکی کا پتہ کر۔ پر مسٹر سہگل، چھوڑ دے سیدان کو، وہ اکیلا بھی محفوظ ہی ہے، کیونکہ اس کی سچائی میرے علاوہ صرف تجھے پتہ ہے۔ ٹھیک ہے دارم، میں آتا ہوں وہاں۔
اس نے زین کو دیکھا جو اب پر اسرار سا مسکرا رہا تھا۔ یہ تم نے کیا ہے؟ آریان گویا سب سمجھ گیا تھا۔ مجھے کل ہی مسٹر سیگل کے بارے میں تمام تر معلومات پتہ چل گئی تھیں اور یہ بھی میرے پلان کا حصہ ہے، تو اب میں اسے کہاں تلاشوں؟ آریان نے سوالیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ تم جا کر دارم سیگل کو یقین دلاؤ کہ تم اسے ڈھونڈ لو گے، کیونکہ ابھی تمہارا وہاں جاننا ضروری ہے۔ اور اہم بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، زین نے گویا وقفہ لیا تھا، تمہاری بہن کا قاتل بار بار شایان ساگر کا نام لیتا ہے۔ اور آریان گویا الجھا تھا۔ شایان کا نام؟ ہاں، وہ بار بار یہی اعتراف کرتا رہا، لیکن تمام تر ثبوت اسی کے خلاف تھے۔ ہاں، وہ انم کے کہنے پر وہاں گیا تھا۔ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ تمہارا چھوٹا بھائی؟ تو پھر تم یہاں کیسے؟ اسے تم نے کبھی کچھ بھی بتانے کی کوشش نہیں کی۔ انم کی وجہ سے وہ تفصیل بتانا چاہتا تھا، پر دارم کی دوبارہ کال نے اسے روک دیا تھا۔ وہ مجھے گاؤں جانے کا کہہ رہا ہے، تو جاؤ تم اور فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عین اسی لمحے زین کے موبائل پر فون آیا تھا۔ مخدوم چودھری کی کال دیکھ کر اس نے لاب بھیج لیے، لیکن پھر کال ریسیو کرتا وہ کان سے لگائے مڑا تھا۔ تمہاری ماں سیڑھیوں سے گر گئی ہے اور اس کی ایک ہی شرط ہے کہ اس کا بیٹا آئے گا تو وہ ہسپتال جائے گی، انہوں نے بنا کوئی تمید باندھے کہا تھا۔ زین بے بس ہوا۔ اس نے آریان کو اپنی گاڑی میں جاتے دیکھا، وہ بھی وہاں سے نکلتا گاؤں جانے کا ارادہ کر چکا تھا، اور ماں سے ملتے وہ سیدان سیگل کو گرفتار کرنے والا تھا۔ یزدان سیدھا مینشن آیا اور سیدان کے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن کمرہ خالی تھا، یعنی وہ بارات کے لیے نکل چکا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو کال کی، بابا کہاں ہیں آپ؟ اور وہ سیدان، وہ دھرم سیگل کا بیٹا ہے، میں جان چکا ہوں، تم جاؤ اس کے پیچھے، میں بھی بس جیل سے نکل رہا ہوں، تمہاری ماں میرے ساتھ پری اپنے کمرے میں تھی، اس کو ساتھ لے کر جانا۔ تیفور سیگل کو دوسری جیل میں شفٹ کیا جا رہا تھا، اس کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے، اس کی آزادی ہمارا بہت نقصان کر دے گی۔ اس نے کال کٹ کی اور پری کے کمرے کی طرف بڑھا۔ پری، وہ گھبرایا تھا، وہ اس کے کمرے کی جانب آیا اور بے قراری سے اندر داخل ہوا۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی، واش روم وغیرہ بھی چیک کیا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ یزدان نے اس کا سارا کمرہ چھان مارا۔ وہ سیدان کے کمرے کی جانب آیا جو لاک تھا، اس کا دل بری طرح گھبرایا تھا۔ پورے منشن میں وہ پری کو پکارتا پاگل ہونے لگا تھا، لیکن اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ سیدان، وہ سر گویا شرنا گویا ہوا اور اس کا ذہن میں جماکا ہوا تھا، اس کا چہرہ پسینے سے بھیگنے لگا تھا۔ سیدان، وہ اپنے بابا کے کمرے کی طرف بڑھا، وہاں سے اس نے ان کی دوسری گن اٹھائی تھی اور گویا سر پر کفن باندھ کر گھر سے نکلا تھا۔ اس نے سیدان کا نمبر ڈال کیا اور اس سے نارمل طریقے سے بات کی تھی اور اسے وہیں رکنے کا کہا تھا۔ سیدان، پریان کہاں ہے؟ اس نے گن سیدھا اس کے دل کے مقام پر رکھی تھی۔ کیا مطلب؟ سیدان کا چہرہ ایک پال کے لیے سیاہ ہوا تھا۔ مجھے بتاؤ سیدان، میری بہن کہاں ہے؟ وہ سرخ پڑتی آنکھوں سے دڑا، مجھے کیا پتا، وہ تو تمہارے ساتھ آنے والی۔ پھر اب اس سب کا مقصد؟ جھوٹ بول رہے ہو سیدان، مجھے بتا دو، پریان کہاں ہے؟ کیونکہ اس کے سب سے بڑے دشمن تم ہی ہو۔ میں سچ جان گیا، مجھے بتاؤ سیدان، ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ تم اپنے بھائی کو مارو گے؟ اس نے سٹیئرنگ پر اپنی کوہنی جمائی اور یزدان کی جانب بڑھا۔ بھائی نہیں ہو تم، دشمن ہو، سب سے بڑے دشمن، جسے میرے باپ نے آستین میں سانپ کی طرح پالے رکھا۔ بتاؤ ورنہ میں تمہاری خوشی مکمل برباد کر دوں گا۔ خوشی یا پھر اپنی محبت کو میرا ہوتا نہیں دیکھ سکتے؟ وہ استضاء گویا ہوا، جبکہ یزدان ایک پل کے لیے نظر چرا کر رہ گیا۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، بتاؤ مجھے سیدان، پہلے تم بتاؤ، کرتے ہو نا اس لڑکی سے محبت؟ وہ سچ اگلوانا چاہتا تھا۔ مجھے پریان کا پتہ بتا دو، میں تمہیں جانے دوں گا، بات مت بدلو۔ سیدان بضد ہوا۔ سیدان، مجھے میری بہن چاہیے، وہ داڑا تھا۔ مر گئی تمہاری بہن؟ مار دیا ہے میں نے اسے، کل رات ہی اسے مار دیا تھا۔ سیدان بے حصے سے گویا ہوا، نہ کوئی افسوس نہ کوئی ترہم تھا، فقط سپاٹ پن تھا، جبکہ وہ حق دق سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ گن والا ہاتھ کپ کپا رہ گیا تھا، پر نہ سیدان نے ہٹایا نہ یزدان کو خود سے دور دھکیلا۔ سرخ بھوری سی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر گال سے نیچے ہلکی ہلکی داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ مار دیا تم نے؟ یزدان کو اپنی آواز کسی گہری خواہش سے آتی محسوس ہوئی۔ ہاں، مار دیا۔ سیدان کا لفظ لبوں سے نکلی۔ اسی لمحے گولی سیدھا سیدان کے دل میں پیوست تھی، اس کی آنکھیں یک وقت پھٹی تھی، دل سے درد وجود میں پھیلنے لگا۔ تم نے مار دیا پریان کو؟ اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ایک اور گولی چلی تھی جو سینے پر لگی تھی۔ سیدان کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ مارنا نہیں چاہتا، پر وہ مجھ سے تعبیر مانگ رہی تھی تمہارے لیے، جو میں برداشت نہیں کر پایا۔ لفظ اذیت سے اس کے لبوں سے نکلے۔ اور تم نے مار دیا؟ یزدان کے آنسو قطار در قطار
گالوں پر بہہ رہے تھے۔ انسو تو سیدان سیگل کے بھی بہہ رہے تھے جو در سے نکل ہے۔ ہاں، کیونکہ میں اسے مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ سب جان گئی تھی، سب، اور میں انکل کی نظر میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ یزدان کو لگا وہ آج مر جائے گا، محض چند وجوہات کی خاطر اس نے اس معصوم لڑکی کو مار دیا تھا۔ اتنی سی وجہ سے مار دیا۔ تم نے میری بہن کو سیکل مار دیا۔ جہاں تو میں بھی گیا ہوں، تم کونوں کیوں آئے تھے؟ پر اسے کیوں مار دیا سیدان؟ کیوں؟ اس کے بدلے مجھے مارتے، مجھے، پر اسے کیوں؟ وہ بوترا سسکا تھا۔ سیدان کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اذیت برداشت کیے بولا، تم بھی مرو گے، میں مار دوں گا تمہیں۔ اس سے پہلے وہ مزید گولی چلاتا شیشے پر دستک ہونے لگی۔ اس نے مڑ کر دیکھا جہاں سیدان کے ساتھی تھے جنہیں وہ دوست کہہ کر ساتھ لایا تھا۔ یزدان نے سیدان کی سفید شیروانی سے بہتے خون کو دیکھا اور پھر سرخ آنکھوں سے ونڈو سے باہر۔ گاڑی اندر سے لاک تھی۔ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا سیدان، میں پریان، سب تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تم انسانی درندے ہو، سب کے سب درندے۔ ایک بار نہیں سوچا تم نے؟ کاش ایک بار سوچ لیتے۔ وہ معصوم تھی، کم از کم بابا کا ہی خیال کر لیتے۔ اپنا بیٹا بنایا تھا انہوں نے، اور تم نے انہیں ڈس لیا۔ یزدان کا جی چاہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ سیدان نے لب سختی سے بھیجی، جیسے درد حلق سے اتارنے لگا۔ تکلیف پر یزدان کی باتیں حاوی ہونے لگیں۔ میں یہاں کیوں آیا تھا؟ کیوں آیا؟ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کاش سیدان میں نہ ہوتا، پریان کو کچھ نہ ہوتا، میں نہ جان پاتا کہ تم کون ہو۔ تم نے مار دیا پریان کو۔ اس کی چیخیں گاڑی کی فضا میں گونجنے لگی تھی۔ اس کا دل چاہ اپنے بال نوچ لے۔ باہر کھڑے اس کے ساتھیوں نے شیشہ توڑنا چاہا، لیکن بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں سب کو مار دوں گا، میں مار ڈالوں گا۔ ایک اور گولی اس کے سینے میں اتارتے وہ اذیت سے بولا۔ سیدان کا وجود بری طرح ہلا تھا۔ تعبیر تمہاری ہوئی یزدان، اسے حاصل کرنے کے بعد میں اسے ہی چھوڑ دیتا، لیکن وہ مجھے حاصل نہیں ہوگی۔ وہ صرف میری نظر میں جکڑی گئی تھی، جبکہ وہ تمہارے دل میں بس گئی ہے۔ سیدان نے نہایت اذیت سے کہا، جبکہ یزدان نے زخمی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر پریان کو کیوں مار دیا جب اسے چھوڑنا ہی تھا؟ تو اگر وہ داڑھا تھا، روتے ہوئے درد رگوں کو کاٹ رہا تھا۔ سیدان نے دانت پر دانت جمائے، جبکہ ونڈو پر دستک بڑھنے لگی۔ آج تمہارے سب ساتھیوں کو مار دوں گا۔ میری پری کو مار دیا، اب سب مریں گے، سب۔ وہ آستین سے آنسو رگڑے بولا اور گاڑی کا دروازہ کھولے وہ ان پر بری طرح جھپٹا تھا۔ ایک دھن اس پر سوار تھی۔ وہ تعداد میں 4 تھے، پر وہ اکیلا ان پر بھاری پڑ رہا تھا۔ 20-21 سالہ وہ لڑکا اس وقت خونخوار شیر بنا ہوا تھا جو سب چیر پھاڑ دیتا، اور اس نے سب کو چیر پھاڑ ہی تو دیا تھا، گویا گولیاں ان کے سینوں میں اتاری تھیں۔ سیدان در سے کٹتے وجود کے ساتھ سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مار دیا میں نے تمہیں پریان، تم نے مجھ پر اپنے بھائی کو فوقیت دی تھی، حالانکہ تم میرے قریب ہی رہتی۔ بھائی ہونے کا ہر فرض میں نے نبھایا تھا، اور تم نے یزدان کو اہمیت دی۔ یہ تم اچھا نہیں کیا تھا۔ تعبیر بھی نہ ملی اور تم بھی چھوڑ کر چلے گی۔ باپ سے بھی نہ مل پایا۔ سیدان سیگل آج پوری طرح برباد ہوتا اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر اپنے دونوں ہاتھ جما دیے اور سامنے دیکھتے اذیت سے بولا۔ وجود ہلنے سے انکاری تھا، پر اسے اپنا آخری ادھورا کام کرنا تھا۔ وحشی سے انسانیت کی جانب گامزن ہو کر اپنے انجام کو پہنچنا تھا۔ چند سانسیں جو باقی تھیں وہ شاید اس لیے تھیں کہ وہ ادھورا کام اس شخص کے سپرد کر جائے۔ اس نے ہمت مجتمع کی، اپنا لیپ ٹاپ پیچھے سے اٹھایا اور اس پر سے پاس ورڈ ختم کرنے کی، جس سے جان پل پل نکل رہی تھی، پر وہ مرتے ہوئے آخری کام کر جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ سے پاس ورڈ ختم کیا اور پھر سیدھا بیٹھ گیا۔ تمہارے حوالے کرتا ہوں میں سب۔ سیدان سیگل درندہ تھا، لیکن مرتے مرتے وہ ایک نیک کام کرنا چاہتا تھا۔ وہ اذیت بھری سرگوشی سے گویا اور اگلے ہی لمحے ہچکی لیتے وہ دم توڑ گیا تھا۔ اپنی تمام تر صفاقی بے حسی کے ساتھ وہ آج اپنے ابدی سفر پر چلا گیا تھا، پر نوفل یزدان کے لیے ایک راہ کھو گیا تھا، وہ راہ جو شایان ساگر دارم سیگل اور اسے جڑے لوگوں کو اس کے انجام تک پہنچانے والی تھی۔ بارات ابھی تک نہیں پہنچی۔ میں فون بھی کروں لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا۔ کمال ملک کا دل گھبرانے لگا تھا۔ انم کی موت کی وجہ سے شادی سادگی سے ہونا قرار پائی تھی، لیکن پھر بھی حویلی میں کافی مہمان جمع تھے۔ شایان اپنے کام کی وجہ سے ملک سے باہر گیا ہوا تھا اور آریان سب تیاریاں دیکھتا پر اسرار سا تھا۔ وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی، پاس ہی سنم اور عروشے بھی تھی۔ حریم اپنی گڑیا کے ساتھ مصروف تھی۔ اس کا دل ایک پال کے لیے گھبرایا تھا۔ سیدان سے اس کی کوئی خاص ملاقات نہیں ہوتی، لیکن اس نے 1-2 بار فون پر
سرسری سی بات کی تھی جو یزدان نے ناکام بنا رہی تھی، اور جب بھی ملاقات ہوئی تھی اس کی یزدان سے ہی ہوئی تھی۔ اس شخص سے اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی بولتی پر تپش آنکھیں تعبیر کو ہر بار سہما دیتی تھیں، پر آج وہ بالکل پرسکون تھی۔ سیدان سے شادی کے بعد وہ مینشن میں رہنے والی تھی اور وہ لندن چلا جاتا پھر اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ سیدان کو یاد کرتے وہ مسکرانے لگی تھی، لیکن اب فکر بھی ہو رہی تھی کیونکہ کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں دیکھتی ہوں ذرا کہ بارات کب تک آئے گی۔ حریم تعبیر کو دیکھے باہر نکل گئی، جبکہ صنم اور عروشے بھی حریم کے پیچھے باہر چلی گئی۔ سلمان ملک تعبیر کے کمرے کو دیکھتا اندر آیا۔ دلہن بنی تعبیر آسمان سے اتری کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سادہ ہی رہتی تھی، تبھی آج اس پر ڈھیروں روپ آیا تھا۔ وہ سلمان کو دیکھ کر خوفزدہ ہوتی کھڑی ہوئی، جبکہ وہ اپنی داڑھی کھچاتا اس کو گہری نظر سے دیکھنے لگا۔ ابھی تک تمہاری بارات نہیں پہنچی، کہیں بھاگ تو نہیں گیا تمہارا دلہا؟ وہ طنزیہ بولا، جبکہ تعبیر وہاں سے فرار ہونے کا سوچنے لگی۔ کیا خیال ہے مار دوں اسے؟ شاید نے تو تمہیں اپنایا نہیں، اور جو تم سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ مر جائے گا، تو اسی بہانے تمہاری شادی مجھ سے ہو جائے گی۔ تعبیر نے خوفزدہ پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ویسے لگ تم بہت پیاری رہی ہو۔ سلمان اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا جب وہ لہنگا سنبھالتی اس سے دور ہوئی تھی۔ سلمان بھائی! اپنے پیچھے آریان کی آواز سن کر سلمان کا ہاتھ وہیں روک گیا، جبکہ تعبیر کو ڈھارس ہوئی تھی۔ آپ کو شرم ماننی چاہیے، وہ آپ کی چھوٹی بہن جیسی ہے۔ میں صرف اس سے بات کر رہا تھا۔ سلمان گھبرا کر مڑا۔ جائیں یہاں سے، وہ کرکتی سے بولا، جبکہ تعبیر کے آنسو بہہ نکلے۔ رو مت تعبیر، تم مجھے انم جیسی عزیز ہو۔ کاش وہ آج زندہ ہوتی تو آج وہ بھی دلہن بنتی۔ وہ آج بھائی نے کچھ نہیں کیا، وہ تو اس کے فون کرنے پر وہاں گئے تھے، پر پھر کسی نے اس کا قتل کر دیا۔ وہ بمشکل وضاحت دے پہ، میں جانتا ہوں، بس اس دن جذباتی ہو گیا تھا۔ اللہ تمہیں صبر دے۔ تعبیر نے دہل کر اسے دیکھا۔ آریان چپ چاپ باہر نکل گیا۔ کافی دیر وہ جیسے آریان کے لفظوں کے زیر اثر رہی تھی، پر پھر موبائل پر سیدان کا میسج دیکھے وہ مسکرائی، جو اس نے کافی دیر پہلے کیا تھا، پر اس کی نظر اب پڑی تھی جس میں وہ اسے اپنے آنے کا بتا رہا تھا، اور پھر سیدان کا خیال اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ مجھے لگتا ہے آج مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہوگا۔ وہ مجھے مل رہا ہے، سب مشکلات ختم ہو جائیں گی، پر میری قسمت کا ستارہ چمک جائے گا۔ میں اس حویلی میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ سیدان کے ساتھ پوری دنیا گھوموں گی، دنیا کو دکھا دوں گی کہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ وہ موبائل رکھ کے مسکرائی تھی، پر نیچے ہوتے شور سے وہ گھبرائے۔ اپنا لہنگا سنبھالتی وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئے، اور پھر جیسے سارے خواب چکنا چور ہوئے۔ حویلی کے سیان میں کسی کی خون آلود لاش آئی تھی، اور وہ لاش کس کی تھی وہ سمجھ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے سلمان ملک کا آنا، وہ لفظ، پھر آریان کا کہنا، سب کا سب تعبیر کو سمجھ آنے لگا۔ پزل سلجھ گئی تھی، اور جب پزل سلجھی تو اذیت ناک سچائی سامنے کھڑی تھی۔ مجمع بڑھنے لگا، جبکہ اس نے سرخ آلود آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ نوفل یزدان نے اس سے ساری خوشیاں چھین لی تھی۔ شور بڑھنے لگا تھا، جبکہ وہ نفی میں ساری لاتے نیچے بھاگی تھی، اور پھر صحن میں آتے وہ تھم گئی۔ سیدان کا سر سپاٹ چہرہ بند آنکھوں کے ساتھ زمین پر چپ لیٹا تھا۔ تعبیر کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی، چہرے پر آنسو بنا رکے بہتے چلے گئے۔ پھر سسک نکلی، اور پھر جیسے وجود میں کسی نے فریری دوڑائی۔ سیدان! اس کی لاش کے پاس دو زانوں بیٹھی اور اس کے چہرے کو چھونا چاہا۔ جب اس نے تعبیر کی کلائی چہرہ چھونے سے پہلے جکڑ لی اور اسے سیدان کی لاش کے پاس سے کھڑا کیا، گویا چھونے بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ چھوڑو مجھے! وہ بورتنا تڑپی، یزدان کی طرف مڑی، جس نے فوری اس کی کلائی چھوڑ دی۔ چھونے کے قابل نہیں ہے یہ، وہ سرد سا بولا، جبکہ تعبیر کا غصہ، رونا، تنفر گویا ایک دم بڑھا تھا۔ تیش سے اسے تعبیر نے گریبان سے جھگڑا۔ تم نے مار دیا نا؟ تم یہی چاہتے تھے، اپنے دوست جیسے بھائی کو مار دیا تم نے۔ وہ ہذیانی ہوئی، اس کے سینے پر ہاتھ مارتے چیخی۔ یزدان کی لہو رنگ آنکھوں میں گویا کسی نے قہر بھاری تھے۔ ہاں مار دیا اسے، میں نے مار ڈالا۔ وہ پوری قوت سے دوڑا تھا۔ تعبیر نے دہل کر اس کے سینے سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ آج تیز سے اس کی جانب آیا اور تعبیر کو سنبھالنا چاہا۔ میری ہو تم، صرف میری، اسی لیے مار دیا۔ اس کی دونوں کلائیاں جکڑے وہ بلند آواز میں بولا کہ حویلی میں اس کی آواز کی گونج کئی ثانیہ رہی تھی، اور لوگوں کو گویا نیا موقع مل گیا تھا۔ چھوڑ میری بہن کو! واج نے یزدان کو دور دھکیلا۔ وہ چند قدم پیچھے کھسکا تھا۔ بھائی، اس نے مار دیا سیدان کو، مار دیا! وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی وہی زمین پر گر گئی تھی۔ ایس پی واج سلطان، گرفتار کرو مجھے، اس نے تلخی سے کہا، جبکہ واج گنگ ہوا تھا۔ موبائل پر ہوتی بیل پر واج نے فون کان سے لگایا، جہاں یزدان کے
گرفتاری کے آرڈر دیے گئے تھے جو دینے والا کوئی اور نہیں اس کا اپنا سگا باپ تھا۔ یاد رکھیے گا تعبیر ملک صاحبہ، آپ صرف میری ہیں، صرف اور صرف میری۔ اگر کسی نے آپ کے اور میرے درمیان آنے کی کوشش کی اسے جان سے مار دوں گا۔ تعبیر خوفزدہ ہوئی تھی، لاش سامنے تھی اور وہ پھر بھی مرنے مارنے کی باتیں کر رہا تھا۔ واج نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ گھٹیا انسان، تمہیں میں چھوٹا سمجھتا تھا لیکن تم اتنے گھٹیا نکلو گی مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں ہے۔ تیری بہن میری ہے، صرف میری، اس نے جنونیت سے کہا، جبکہ واج کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ اس کی ہٹ ترمی ضد نے گویا اسے مزید اکسایا تھا۔ تھما تو وہ تاب تھا جب تعبیر بے ہوش ہو کر گری تھی۔ یزدان اور واج دونوں اس کی طرف بڑھے تھے۔ آریان جو ایک جانب کھڑا تھا وہ فون پر دارم سہگل کو میسج سینڈ کر چکا تھا۔ سیدان سہگل کی موت اس پر گویا بجلی بن کر گری تھی۔ پورے گاؤں میں گویا سنسنی پھیل گئی تھی۔ یزدان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اپنے قتل کا اس نے اعتراف بھی کیا تھا جس کی سے مزید کسی ثبوت کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ جیل میں تھا جب ایاز احمد اندر داخل ہوئے۔ یزدان، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے یزدان کو دیکھے پوچھا جس نے خون آشام نگاہ اپنے باپ پر ڈالی۔ میں نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، اس پر مجھے کوئی افسوس نہیں کیونکہ جو کام آپ کو کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کر دیا۔ بہت غلط کیا یزدان، کم از کم قانون تو اپنے ہاتھوں میں مت لیتے۔ ہاں لیا میں نے قانون اپنے ہاتھوں میں، آپ کی وجہ سے میں نے یہ سب کیا، آپ کی وجہ سے میری بہن مر گئی، آپ نے ایک درندے کو گھر میں پناہ دیے رکھی، اتنا اعتبار کیا کہ کبھی آپ کو اس پر شک نہیں ہوا، اتنے انجان تھے بابا، ساری دنیا کی حفاظت کرتے رہے اور ایک اپنی فیملی کی حفاظت نہیں کر سکے۔ وہ دڑا تھا جبکہ یازمن اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئے۔ کاش بابا میرے پاس اختیار ہوتا، کاش میں اس کو پہچان لیتا، کاش۔ وہ زمین پر بیٹھے رویا تھا بھرپور شدت سے۔ وہ روتا ہوا وہ ایاز احمد کا دل زخم زخم کر گیا تھا۔ یزدان، انہوں نے پکارا جب اس نے ہاتھ کھڑا کیا، مجھے اگر سزا ہوتی ہے تو ہونے دینا کیونکہ میں اس وقت ایک مجرم، ایک قاتل ہوں۔ نہ میں آپ کا بیٹا ہوں، نہ ہی آپ میرے باپ، کیونکہ جو بھی ہوا ہے اس کی وجہ آپ ہے۔ آپ کی وجہ سے پری اتنے سال اذیت سہتی رہی، تڑپتی رہی بابا، پر آپ اس کی اذیت نہیں جان سکے۔ یزدان، مجھ میں سکت نہیں، ایک بار مجھے سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ وہ اس کے قریب بیٹھنے لگے پر وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ آئی جی ایاز احمد، آپ جا کر اپنے پوسٹ سنبھالیں، اپنا ملک سنبھالیں، پری کے ساتھ سمجھ لیں میں بھی مر گیا۔ میں آپ صاحب کریے، آج سے میری پہچان ایک قاتل، ایک گنڈے کی ہوگی۔ نوفل یزدان اب صرف اور صرف ایک مجرم کی طرح جیے گا۔ نوفل، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ حوالدار، ہاتھ کھڑی لگاؤ، مجھے لے کر جاؤ مجھے کال کوٹڑی میں، ورنہ میں مزید خون خرابہ بھی مچا سکتا ہوں۔ اس نے سرعت سے ایاز احمد کو نظر انداز کیے کہا تھا۔ حوالدار نے آئی جی صاحب کو دیکھا جنہوں نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ یاد رکھیے گا ایاز احمد سے اگر آپ نے مجھے یہاں سے نکالنے کی ذرا بھی کوشش کی تو میں وہ تباہی مچاؤں گا کہ ساری دنیا یاد رکھے گی۔ اس نے انگلی اٹھائے، صاف الفاظ میں دھمکی دی تھی۔ ایاز احمد تڑپ کر رہ گئے تھے۔ سیدان مر گیا۔ دارم سہگل کی زبان گونگ ہوئی تھی۔ آریان سپاٹ چہرے کے ساتھ ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا آج دارم سہگل کو دیکھ رہا، گویا آج وہ اس کی بے بسی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیسے مر گیا؟ اسے کس نے مار دیا؟ وہ صدمے کے زیر اثر بولے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس نے آئی جی ایاز کی بیٹی کا قتل کر لیا تھا، تبھی اسے مار دیا اور حویلی آنے سے پہلے اس کی موت ہو گئی تھی۔ آریان ہنوز سنجیدگی سے بولا، اتنی سی بات پر مار دے، میرا بیٹا تھا وہ۔ اس نے ٹیبل پر موجود سب چیزوں کو زمین بوس کیا تھا۔ غم و غصے سے اس کی حالت بری ہونے لگی تھی۔ دارم، وہ آئی جی ایاز کی بیٹی تھی۔ آریان نے گویا سے اس جتایا جبکہ دارم نے سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھا جس کے چہرے پر گہرا سپاٹ پن تھا، اور وہ میرا بیٹا تھا، میرا اکلوتا سارا۔ آریان، وہ گرایا تھا۔ آریان، میں نے اپنی ساری جائیداد سیدان سہگل کے نام کر دی تھی، میرے سارے پیپر، میرے سارے پوسٹ کارڈز اس کے پاس ہیں۔ اب اگر وہ آئی جی ایاز کے ہاتھ لگ گئے تو بہت نقصان ہوگا۔ آریان کی حیرت بجا دی۔ یہ سب آپ نے کب کیا؟ وہ پوچھے بنا رہ نہیں پایا تھا۔ دارم نظر چرا کر رہ گیا۔ مجھے لگا تیری بہن مر گئی تو یہاں سے چلا جائے گا، اس لیے میں نے سب سیدان کے نام کر دی تھے، پر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ دارم نے نظر چرایا کہا، اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی تھی۔ سیدان کی موت کا اسے افسوس، دکھ تو تھا، لیکن اس کو اس وقت اپنے نقصان کا بھی بخوبی اندازہ تھا۔ یعنی تم میرا اعتبار نہیں کرتے؟ وہ تلخی سے گویا ہوا۔ ایسا نہیں ہے آریان، اعتبار ہے تو سارے اڈوں کا انچارج تجھے بنا دیا، اب بس پولیس کا ڈر ہے۔ ویسے کسی مائی کے لال میں اتنا دام نہیں، لیکن ابھی سب انڈوں کو بند کر کے سب ادیبیوں کو انڈر گراؤنڈ ہونے کا قید ہے۔ باقی سیدان کی موت کا معاملہ کیسے سنبھالنا ہے یہ تو اب آئی جی کا
اگلا قدم مجھے سمجھائے گا۔ آریان اس کی حاضر دماغی پر محض افسوس کر کے رہ گیا تھا۔ آریان تو ایسا کر کہ تو افسوس کری ان کے گھر جا، کسی بھی طرح سیدان کے سارے پیپرز نکال کر لا، فی الحال وہ صدمے میں ہے، وہ بھی کچھ نہیں کریں گے، بیٹی مری ہے ان کی۔ آریان نے سمجھانا چاہتا، اور یہاں میرا بیٹا مر گیا، وہ لڑکی بھاگ گئی، تو جانتا ہے کتنا نقصان ہوا ہے۔ دارم میں تمہارے کہنے پر ہی گاؤں گیا تھا، اور وہ لڑکی مر چکی ہے، اس کی لاش کو میں دفنا چکا ہوں، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ آریان نے سر اسبات میں ہلایا۔ پھنس گیا ہوں میں پوری طرح ایک نئی مصیبت میں، اگر وہ آج ہی جان گیا سیطان میرا بیٹا ہے تو پھر جانتا ہے کیا ہوگا۔ فکر مت کرو دھرم، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دھرم محض اسے دیکھ کر رہ گیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ آریان سب سنبھال لے گا۔ واج سلطان نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں نہیں لیا تھا، وہ اس شخص کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ تعبیر کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی، جس کے باعث وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ وہی دوسری جانب اس نے بنا آنسو بہائے اس نے اپنی بہن کو قبر میں اتارا تھا، لیکن اپنے باپ پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ اسے وہاں سے سیدھا جیل لے جایا گیا تھا۔ اس دوران اس نے کسی سے بھی ملنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ذہن چودھری پس پردہ ایاز احمد کے ساتھ رہا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں انکل کہ آپ اس وقت کس برے وقت سے گزر رہے ہیں۔ پری کی موت اور پھر بیٹے کا جیل جانا سب بہت اذیت ناک ہے، لیکن اگر آپ دھرم سہگل کو گرفتار کریں گے تو بہت سے راز عیاں ہونے سے پہلے چھپ جائیں گے۔ دھرم سہگل اکیلا نہیں، ایسا لگتا ہے کوئی اس کی پشت پر بیٹھا سب کام سر انجام دے رہا ہے۔ سیدان ایک مورا تھا، بے شک وہ دھرم سہگل کا بیٹا تھا، لیکن دھرم سہگل مفاد پرست آدمی ہے، اور اس کی پاور کون نہیں جانتا۔ وہ عوام کی خدمت کرنے والا شخص ہے جس کے قانونی روپ سے عوام انجان ہے۔ دھرم سہگل اس وقت اپنے ہر اگلے قدم کی تیاری کیے ہوئے ہے۔ وہ اگر پلان اے پر کام کر رہا ہے تو پلان بی پر ہم کام کریں گے۔ اور ذہن نے آئی جی صاحب کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پر اذیت ناک تاثرات تھے، کندھے جھکے ہوئے تھے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ سیدان سہگل کے لاکر سے پیپرز اور لیپ ٹاپ غائب ہیں، وہ سب یزدان کے پاس ہیں، وہ فی الحال ہمیں کچھ نہیں بتائے گا۔ اس وقت وہ صدمے کے زیر اثر ہے۔ دیکھیں اگر دھرم سہگل کو تباہ کرنا ہے تو ہمیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ آخری وقت میں جو باتیں ہوئی وہ سیدان اور یزدان کے درمیان ہوئی تھی، اور مجھے ایسا لگتا ہے یزدان نے وہ پیپرز ایسے ہی نہیں اٹھائے، اس کا لیپ ٹاپ وغیرہ سب کچھ یزدان کے پاس ہے، یعنی کچھ تو ایسا ہے جو فی الحال چھپا ہوا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے تم، لیکن یزدان انہوں نے تائید کی تھی، آپ کے نقصان کا مداوع تو نہیں ہو سکتا، لیکن میرا وعدہ ہے کہ اس سے جڑے سب لوگوں کو اپنے انجام کو پہنچا کر رہوں گا، اور جب تک مجھ میں دم ہے اس ملک کے دشمن کو نیست و نابود کر کے رہوں گا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے جوش سے کہا۔ ایاز احمد کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔